السلام علیکم، میں زبیر محمود۔ پچھلی دونوں ویڈیوز میں نے حروف الجر پر بات کی تھی۔ پہلی میں حرف جر من اور دوسری میں حرف جر بی پر۔ ان ویڈیوز میں دونوں حروف الجر پر تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ میں نے ان کی مختلف قسموں پر بات کی، معنی بیان کیے، لیکن کچھ اہم باتیں ایسی تھیں جو ابھی باقی رہ گئی تھیں بتانا، جنہیں میں اس ایک ہی ویڈیو میں اکٹھا میں ان باتوں کو بیان کر دوں گا دونوں حروف الجر پر۔ پہلے ہم حرف جر من کو لے لیتے ہیں۔ اس کی میں نے مختلف قسمیں بیان کی تھیں، جیسے مثال کے طور پر التبعیضیہ، البیانیہ، الزائدہ۔ آج میں مزید اس حرف جر کے دو استعمال کو یہاں بیان کروں گا، اور یہ دونوں استعمال بھی آپ عام طور پر آپ دیکھیں گے قرآن میں بھی اور اس کے علاوہ عام عربی میں بھی۔ سب سے پہلے یہ کہ حرف جر من تعلیل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تعلیل کا مطلب ہے کسی چیز کی علت بیان کرنا، وجہ اور توجیہ بیان کرنا۔ اس کی میں یہاں دو مثالیں دوں گا اور دونوں ہی قرآن سے ہوں گی۔ سب سے پہلی مثال دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ۔ یہ الفاظ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہیں اور ایک دوسری سورت میں بھی آئے ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا، اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل مت کرو، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی اولاد کو غربت کے اندیشے سے یا غربت کے ڈر سے قتل مت کرو۔ اب یہاں آپ غور کریں کہ قتل کرنے کی یا نہ کرنے کی جو وجہ بیان ہوئی ہے وہ املاق یعنی کہ غربت کو املاق کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ من کا استعمال ہوا ہے، تو اس کا ترجمہ یوں ہی ہوگا کہ غربت کی وجہ سے یا غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ اس کی دوسری مثال دیکھیے، وہ بھی قرآنی سے ہے۔ اگلی مثال سورہ قریش سے ہوگی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس کا ترجمہ یوں ہوگا، جس نے بھوک کی وجہ سے انہیں کھانا کھلایا اور خوف کی وجہ سے امن بخشا۔ اس میں بھی خود غور کیجئے کہ پہلی بات یہ کہ من کے ترجمے میں میں نے جو لفظ وجہ کا استعمال، اس کا ترجمہ اور طرح بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں جو میں نے اس طرح ترجمہ کیا ہے وہ صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ یہاں بھی دیکھیے کہ جو بھوک کو کہتے ہیں، اور خوف تو خیر اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو من کے استعمال پر یہاں ذرا غور کیجیے تو آپ کو بالکل معلوم ہو جائے گا کہ یہاں بھی ایک قسم کی تعلیل بیان ہوئی ہے کہ کھانا کیوں کھلایا، ظاہر بھوک تھی، امن کیوں بخشا، ظاہر خوف تھا، یا یوں کہیں کہ خوف کا اندیشہ تھا، یا خوف سے بچانے کے لیے اور بھوک سے بچانے کے لیے کھانا اور امن بخشا۔ تو یہ تو من کا ایک استعمال تھا جس پر مجھے بات کرنی تھی۔ اب اگلے استعمال پر چلتے ہیں، جس میں من کے ذریعے ایک چیز کا تعلق دوسری چیز سے جوڑا جاتا ہے، یا اسے ایک چیز کو دوسری چیز سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بات ہمیشہ مثالوں سے واضح ہوتی ہے، تو لہذا مثالوں پر چلتے ہیں۔ پہلی مثال دیکھیے، البسوا ثیابا من الحریر، یعنی میں ریشمی کپڑے پہنتا ہوں۔ حریر ریشم کو کہتے ہیں، اور ثیاباً جو کہ یہاں مفعول ہے، ثیاباً کپڑوں کو کہتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، ایک کپڑے کو ثوب کہتے ہیں، اور البسو یعنی کہ میں پہنتا ہوں یہ فعل ہے، یعنی کہ ثیاباً کپڑے من الحریر ریشم میں سے، یعنی ان کپڑوں کا تعلق ریشم سے ہے، وہ ریشم کے کپڑے ہیں۔ دوسری مثال کی طرف چلتے ہیں، عندی خاتم من الذهب،
میرے پاس ایک سونے کی انگوٹھی ہے. اب پھر دیکھ لیجیے، خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں، ذہب سونے کو کہتے ہیں. ہندی یعنی کہ میرے پاس. یہاں انگوٹھی کو سونے سے منسوب کیا جا رہا ہے کہ اس انگوٹھی کا تعلق سونے سے ہے، وہ سونے کی بنی ہوئی ہے. تو یہ تھے من کے مزید دو استعمال جو مجھے آج کی ویڈیو میں واضح کرنے تھے، اور یہ بھی عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں. اب ہم حرف جر بی پر چلتے ہیں. حرف جر بی پر بھی میں اپنی پچھلی ویڈیو میں اس کی بھی میں نے اس کے 4 استعمال پر بات کی تھی. ابھی میں اس کے ایک اور استعمال پر بات کروں گا، اور اس کے بعد میں مزید کچھ حرف جر بی کی کچھ اہم مثالیں دوں گا جن میں وہ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے. عربی زبان میں کچھ ایسے افعال، کچھ ایسے وربز ہیں کہ جن کے ساتھ حرف جر بی عموماً استعمال ہوتا ہے، اور یہ استعمال اسی قسم کا ہے جس طرح انگریزی میں فریزل وربز استعمال کیے جاتے ہیں، کہ اس میں بھی ایک فعل کے ساتھ ایک خاص پریپوزیشن لایا جاتا ہے جس سے ایک خاص معنی پیدا ہوتا ہے. یہاں میں 3 مثالیں دوں گا، اور وہ 3 افعال یہ ہیں: آذ یعوذ یعنی کہ پناہ مانگنا، مر یمر یعنی کہ کسی چیز کے پاس سے گزرنا یا گزرنا، اور رضی یرضی یعنی کہ کسی چیز سے یا کسی شخص سے راضی ہو جانا یا اسے چن لینا یا اختیار کر لینا. ان تینوں افعال کے ساتھ حرف جر بی کا استعمال کیا جاتا ہے. اب میں ایک ایک کر کے ان تینوں کی مثال دیتا ہوں. پہلے ہم آذ یعوذ کو لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسے عرف عام میں تعوذ کہتے ہیں. تعوذ بھی پناہ مانگنے کو کہتے ہیں، اور یہ جملہ ہم قرآن پڑھنے سے پہلے اور نماز میں استعمال کرتے ہیں. اس کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. اعوذ فعل ہے جس کے معنی کہ میں پناہ مانگتا ہوں، اور اس فعل کے بعد اس بات پر یہ یاد رکھیے کہ جس چیز کی پناہ مانگ رہے ہیں آپ، یہ جس چیز سے مطلب آپ جس سے مدد مانگ رہے ہیں، اس کے ساتھ حرف جر بی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس مثال میں وہ اللہ ہے. اور جس کے خلاف پناہ مانگی جا رہی ہو، اس کے ساتھ حرف جر من کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس مثال میں وہ شیطان ہے. اب ہم دوسری مثال کی طرف چلتے ہیں. هو مر بحدیقۃ، وہ ایک باغ کے پاس سے گزرا. تو اس میں بھی دیکھیے کہ حدیقۃ باغ کو کہتے ہیں، یہ مجرور ہے حرف جر بی کی وجہ سے، اور اس فعل کے ساتھ بھی حرف جر بی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس لفظ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس چیز کے ساتھ جس کے پاس سے گزرا جائے، اس کے ساتھ حرف جر بی کا استعمال کیا جاتا ہے. یہی معنی ایک دوسرے حرف جر کے استعمال سے بھی ادا کیے جاتے ہیں، لیکن حرف جر بی بھی اکثر استعمال ہوتا ہے. اب ہم اگلی اور آخری مثال کی طرف چلتے ہیں. رضیت بالاسلام دینا، میں اسلام سے بطور دین راضی ہو گیا. یہاں راضی ہونے کا مطلب ہے کہ اسے میں نے چن لیا، اسے اختیار کر لیا، اسے میں نے صحیح سمجھا. تو جب ایسے معنی دینے ہوں تو بھی رضی یرضی جو فعل ہے اس کے ساتھ بھی بی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جس چیز سے آپ راضی ہیں اس کے ساتھ بی کا استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو لفظ دینن ہے، یہ اسے گرامر کی اصطلاح میں تمییز کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ منصوب یعنی کہ اس میں 2 زبر ہوتے ہیں، اور یہ یہاں اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ اسلام سے جو رضامندی ہے جو اسے اختیار کیا ہے وہ بطور دین کیا گیا ہے. اسلام کی جو یہاں بات ہو رہی ہے وہ بطور دین ہو رہی ہے. بہرحال اس وقت اصل توجہ حرف جر بی کے استعمال پر ہے. تو یہ کچھ افعال تھے کہ جن کے ساتھ حرف جر بی کا استعمال کیا جاتا ہے. اس طرح اور بھی عربی میں افعال ہیں جن کے ساتھ اس حرف کا اور دوسرے حروف کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس سے کچھ مخصوص
معنی پیدا کر دیے جاتے ہیں، جس طرح انگریزی میں فریزل وربز کا استعمال ہوتا ہے، اگر آپ کو معلوم ہو تو۔ اب میں یہاں 2-3 کچھ حرف جر بی کی مزید کچھ مثالیں پیش کروں گا۔ پہلے تعوذ کی بات ہوئی تھی، اب ہم بسملہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت ہی عام جملہ ہے جو کہ ہم ہر روز قرآن سے پہلے، نماز میں، ہر سورت سے پہلے پڑھتے ہیں، اور اکثر کئی کام کرنے سے پہلے بھی ہم یہ الفاظ دہراتے ہیں۔ بہت اچھے الفاظ ہیں۔ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کا ترجمہ ہم لفظ شروع سے کریں۔ لفظی ترجمہ ہوگا اللہ کے نام سے۔ لیکن چونکہ ہم اکثر ان الفاظ کو اس وقت ادا کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کام کی شروعات کر رہے ہوتے ہیں اور ابتدا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ترجمہ غلط نہیں ہے، صحیح ہے، اور یہ الفاظ بھی اس ترجمے کو قبول کرتے ہیں، اس کے خلاف نہیں ہیں۔ لیکن ان الفاظ میں لفظ شروع یا ابتدا کا ایسا کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ ان الفاظ میں کوئی فعل سرے سے ہے ہی نہیں۔ اور بسم اللہ میں عام طور پر جو لفظ اسم کا الف ہے وہ گرا دیا جاتا ہے اور با کو سیدھا سین سے جوڑا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک عام جملہ ہے جس میں حرف جر بی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم اگلی مثال پر چلتے ہیں۔ عربی میں جب سوال کیا جاتا ہے، آپ سے حال پوچھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کیف حالک، عام جملہ ہے، تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے انا بخیر، یعنی میں خیریت سے ہوں۔ اس جملے میں بھی آپ دیکھیے کہ خیر کے ساتھ حرف جر بی کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی خیر سے، خیریت سے۔ تو یہ بھی ایک عام جملہ ہے جس میں بھی حرف جر بی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بہت عام استعمال ہے، انا بخیر، میں خیریت سے ہوں۔ اب آخر میں با السببیہ پر کی کچھ مزید مثالیں دیتا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں نے اس کی صرف ایک ہی مثال پیش کی تھی قرآن سے۔ قرآن میں اس کا استعمال بہت ہے، اور خاص کر ایک ہی پیٹرن میں ہے، ایک ہی ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ ہی استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر بما کنتم تکفرون، بما کنتم تعملون، بما کنتم تکسبون۔ اب میں نے یہاں پوری آیات نقل نہیں کی، صرف وہ حصہ نقل کیا ہے کہ جس میں یہ با سببیہ استعمال ہوا ہے، اور جو پچھلا حصہ ہے وہ میں نے نقل نہیں کیا۔ بتانے کا مقصود ہے کہ اس کنسٹرکشن کے ساتھ، اس ترکیب کے ساتھ بھی یہ ماں کے ساتھ با سببیہ کا استعمال ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعض اوقات ماں کے ساتھ جو با ہو وہ سببیہ نہ ہو، لیکن کئی مرتبہ قرآن میں یہ با سببیہ اس طریقے سے استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کی جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف ماں ہی کے ساتھ ہو۔ بہرحال اس کی بہت سی مثالیں ہیں جو آپ کو قرآن میں اور عام عربی میں بھی انشاءاللہ مل جائیں گی۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے کچھ باتیں رہ گئی تھیں جو میں پچھلے ویڈیوز میں نہیں کر سکا تھا، تو میں نے سوچا کہ ان باتوں کو ایک ہی ویڈیو میں جمع کر دیا جائے، اور اب یقین کیجئے اب بھی کچھ باتیں ہیں جو حرف جر بی پر مزید کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ پھر کوئی موقع ملا تو انشاءاللہ میں ضرور کروں گا۔ فی الحال اتنا ہی، اور شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔